السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ سے بات کریں گے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے متعلق۔ سنت مؤکدہ کی تعریف کیا ہے اور سنت غیر مؤکدہ کی تعریف کیا ہے، اور پھر ان دونوں کا حکم کیا ہے، اور دوسری بات کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ یہ کن کن نمازوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور آخر میں یہ بتایا جائے گا کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ ان دونوں کا آپس میں پڑھنے کا فرق کیا ہے، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور بتایا جائے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیے گا اور اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو سب سے پہلی چیز میں عرض کر رہا تھا کہ سنت مؤکدہ، سنت مؤکدہ یعنی وہ سنتیں جن کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو ہمیشہ پڑھا ہے، بالالتزام ان کو پڑھا ہے، کبھی بلا عذر اللہ کے نبی نے ان کو نہیں چھوڑا، یہ سنت مؤکدہ کہلائیں گی۔ اور ان کا حکم کیا ہے کہ ان کا حکم بلا عذر ان کو چھوڑنے والا وہ گناہ گار ہوگا۔ ہاں، کوئی کبھی شرعی عذر آ جائے تو اس کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں، ورنہ ویسے بلا عذر ان کو چھوڑنے والا وہ گناہ گار ہوگا۔ اور دوسرے سنت غیر مؤکدہ، غیر مؤکدہ یعنی جن کے پڑھنے کے بارے میں تاکید نہ کی گئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو پڑھا ہو اور کبھی اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا ہو، یہ سنت غیر مؤکدہ کہلائیں گی۔ اور ان کا حکم کیا ہے کہ ان سنت غیر مؤکدہ کو جو شخص پڑھے گا وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ اگر کسی نے چھوڑ دی تو اس کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا حکم ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ سنت مؤکدہ کن نمازوں میں پائی جاتی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کن نمازوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بتائیں گے سنت مؤکدہ کے اندر تو فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض سے پہلے جو 2 سنتیں ہیں یہ مؤکدہ ہیں۔ ظہر کی نماز کے اندر جو 4 فرض سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح ظہر کی نماز میں 4 فرض کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح عشاء کی نماز میں 4 فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح جمعہ کی نماز اس کے اندر 2 فرضوں سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی مؤکدہ، اور 2 فرضوں کے بعد جو 4 سنتیں اور 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ اب یہ مؤکدہ ہو گئی۔ اب غیر مؤکدہ کن نمازوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو ان کے متعلق بھی آپ سن لیں کہ غیر مؤکدہ عصر کی نماز میں 4 فرض سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے اندر جو 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ بھی غیر مؤکدہ ہیں۔ اب جاننا ہے ان کے متعلق یہ جاننا ہے کہ سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ ان دونوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آپس میں ان کا کچھ فرق ہے یا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے سنت مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ۔ اب جب ہم 4 رکعت والی سنت مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو جب ہم پہلے قعدہ پہ بیٹھیں گے تو اب سنت مؤکدہ کے اندر یہاں ہم تشہد میں التحیات پڑھیں گے۔ صرف التحیات پڑھ کر ہم اس کے بعد درود شریف بھی نہیں پڑھیں گے اور دعائے معصورہ بھی نہیں پڑھیں گے، صرف التحیات پڑھیں گے، درود شریف اور رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ نہیں پڑھیں گے۔ تو التحیات پڑھ کر ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور جب ہم کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت کے اندر سنت مؤکدہ میں ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے، قیام میں بسم اللہ، اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اور اس کے بعد کوئی سورت اس کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ ہے سنت مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ۔
اور اب رہتی ہے سنت غیر مؤکدہ۔ سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم 4 رکعت والی نماز سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو پہلے قاعدہ کے اندر جب ہم تشہد پڑھنے کے لیے، التحیات پڑھنے کے لیے جب ہم بیٹھیں گے تو یہاں پر التحیات پڑھ کر ہم ساتھ میں درود شریف بھی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اور دعائے معصورہ پڑھ کر پھر ہم تیسری رکعت کی طرف اٹھیں گے۔ تو پھر ہم جب تیسری رکعت کی طرف اٹھیں گے تو یہاں تیسری رکعت کے اندر ہم نے ثنا بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ سنت مؤکدہ کے اندر ہم التحیات کے بعد درود شریف بھی نہیں پڑھتے، اور جب ہم تیسری رکعت کے لیے قیام کے لیے اٹھتے ہیں تو وہاں ہم ثنا بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن غیر مؤکدہ کے اندر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم 4 رکعت والی نماز غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو پہلے قاعدہ کے اندر پہلے التحیات پر جب بیٹھیں گے تو یہاں پر ہم التحیات بھی پڑھیں گے، ساتھ میں درود شریف بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ وہ بھی پڑھیں گے، اور جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو پھر یہاں ہم ثنا پڑھنے کے بعد پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملائیں گے۔ تو یہ ہے طریقہ سنت غیر مؤکدہ کا۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کسی نے ایسا نہیں پڑھا، یعنی سنت غیر مؤکدہ کے اندر التحیات کے بعد اگر کسی نے درود شریف نہیں پڑھا، یا التحیات کے بعد دعائے معصورہ نہیں پڑھی، یا التحیات پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھا سبحانک اللہم یعنی سورہ ثنا اس نے اگر نہیں پڑھی تو ایسا نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر اس نے دوسرے پہلے قاعدہ کے اندر غیر مؤکدہ سنتوں میں التحیات کے بعد اگر درود شریف نہیں پڑھا اور دعا نہیں پڑھی، اور اسی طرح تیسری رکعت میں سبحانک اللہم ثنا نہیں پڑھی تو پھر بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ تھا آج کا ٹاپک جس پر ہم نے بات کی سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کے متعلق۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو شرعی مسائل سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔